السلام علیکم۔ آج کے اس دور میں ہم چاروں طرف سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ رزق کی تنگی، اولاد کی پریشانی، غم، تکلیفیں، ان سب کا علاج میرے نبی نے بتا دیا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ کیوں نہ ہم اس کو فالو کریں، تجربہ ہی کر کے دیکھ لیں۔ اور آج تو سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ سائنٹیفکلی پروون ہے۔ آپ نے فرمایا تھا سورۃ بقرہ سیکھو، اس کا لینا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت۔ تو ہم حسرت زدہ کیوں نہ ہوں؟ کچھ احادیث کے ذریعے سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی کہ سورۃ بقرہ ہمارے لیے کتنا بڑا گفٹ ہے اور اس کو روزانہ پڑھ لینا ہمارے لیے کس طرح مصیبتوں کا سے ہمیں چھٹکارا دل سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کے کئی علماؤں نے بہت سی تحقیقوں کے بعد ایسے وظائف بتائے ہیں جن سے بہت زیادہ قابل ذکر فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے حسرت کی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو وہی ہمارے ساتھ آج پرابلم ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی 4 آیات سورۃ بقرہ کی آیت الکرسی اور اس سے اگلی 2 آیات اور سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات، ان کو پڑھنے والا کبھی بھی تنگی کا شکار نہیں ہوتا۔ جس طرح ہر چیز کی بلندی ہے، قرآن کی بھی ایک بلندی ہے، قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ ہے۔ اور اب ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے قابل حسرت نہیں بننا ہے، اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہمارے لیے دنیاوی، آخروی، روحانی اور جسمانی ہر قسم کی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کے اوپر جب پڑھ کر پھونکا جاتا ہے وہ اپنا اسٹرکچر کس طرح سے چینج کرتا ہے اور شفا کا باعث بنتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی نماز میں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کی۔ اس کے بعد حضرت خواب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں رب کے وہ نام ہیں، جب اس کے نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اب اس شخص نے عرض کی کہ مجھے بتائیے کہ وہ نام کون سے ہیں؟ حضرت خواب نے فرمایا اگر میں بتا دوں تو مجھے خوف ہے کہ تم اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لو جو میری اور تمہاری ہلاکت کا باعث بن جائے۔ تو اندازہ کیجئے کہ کس حد تک یہ سسٹم اوتھینٹک ہے۔ آسمانی سفر جس کو ہم معراج کا سفر کہتے ہیں، اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گفٹ ملے تھے، ایک نماز اور 2 آیات جو آخری ہیں سورۃ بقرہ کی 285 اور 286۔ سونے سے پہلے پڑھنے والا ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کی تکالیف سے محفوظ رہتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو مسعود نے فرمایا تھا جس رات یعنی کہ جس رات آخری آیات پڑھ لی جائیں سورۃ بقرہ کی وہ اس رات کے لیے کافی ہوتی ہیں اور جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ حدیث کے الفاظ سنیے گا، جامع ترمذی میں ہے۔ نعمان بن بشیر نے فرمایا اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں 2 آیات اتاری جس پر سورۃ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر وہ رات کو پڑھ لی جائیں، 3 رات مسلسل پڑھ لی جائیں تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ لاتعداد احادیث موجود ہیں، اسید بن حضیر کی، عبداللہ بن مسعود کی، مسند احمد میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران سیکھو، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے سایبان، بادل یا پرندوں کی جھنڈ کی طرح آئیں گی اور قیامت کے دن اپنے رب سے اس کے خلاف اس کے لیے جھگڑا کریں گی۔ تو یہ جو دنیا میں بھی ہمارے مالی مسائل کا حل تلاش کرتی ہے اور آخرت کے لیے بھی، تو ہم اس کو کیوں چھوڑ کے بیٹھے ہیں؟ اگر آپ کو فرزند چاہیے تو آپ تہجد کے وقت سورۃ بقرہ کی روز تلاوت کریں، آپ کو ڈیفینیٹلی گارنٹیڈ فرزند ہوگا۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو آپ اس کی آیات کو رات کو سوتے وقت پڑھ کے سوئیں۔ اگر آپ کو دنیا کی پریشانی ہے تو آپ دن میں اس کی تلاوت کریں۔ اگر آپ کو کوئی اور پریشانی ہے، مطلب ڈفرینٹ قسم کی پریشانی ہے، میں ڈفرینٹ وظائف بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔